ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا تھانے پر حملہ، 10 اہلکار شہید، 6 زخمی۔ دہشت گردوں اور پولیس میں فائرنگ کا تبادلہ 2.5 گھنٹے جاری رہا۔ پولیس لائن سے بھاری نفری متاثرہ تھانے پہنچ گئی۔ کراچی میں رات گئے لیاقت آباد میں پولیس اور رینجرز کا کومبنگ آپریشن، مجاہد کالونی اور اطراف میں گھر گھر تلاشی۔ ڈیوائس کی مدد سے شہریوں کی تصدیق، 100 سے زائد افراد کی چیکنگ، متعدد مشتبہ افراد زیر حراست۔ 5 فروری پاکستانیوں اور کشمیریوں کے لازوال رشتے کی پہچان۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں ریلیوں، جلسوں، سیمینارز اور دیگر تقاریب کا انعقاد۔ اور کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ، شہر میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ لاہور میں بارش کے بعد بھی سردی بڑھ گئی، درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام مکمل کر لیا۔ پورے ملک میں بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا عمل جاری، آج تک مکمل کر لیا جائے گا۔ الیکشن میں 3.25 لاکھ سے زائد پولنگ بوتھ اور 5.5 لاکھ سے زائد بیلٹ باکس استعمال ہوں گے۔ انتخابات کرانے کا وعدہ پورا کیا، افواہیں دم توڑ گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بولے، الزامات لگے کہ دہشت گردی کا بہانہ بنا کر انتخابات ملتوی کر دیں گے۔ ہماری جمہوری تاریخ زیادہ پرانی نہیں، کچھ خامیاں ہیں جسے آنے والی حکومت کو دور کرنا ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے نگراں حکومت کو پی آئی اے کے نجکاری اور ایف بی آر میں اصلاحات سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری کابینہ ڈویژن کے نام مراسلہ بھیج دیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے تک نجکاری کے متعلق فیصلہ نہ کیا جائے، نجکاری کے حوالے سے کابینہ کے فیصلوں اور دیگر ریکارڈ مہیا کیا جائے۔ عام انتخابات سے 3 دن قبل نگراں حکومت کا بڑا اقدام، ہاؤسنگ سوسائٹیز کو گیس کنیکشن دینے کا فیصلہ، 100 سے 150 ہاؤسنگ سوسائٹیز کو گیس کنیکشن دیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم اگلے ہفتے ایک افتتاحی تقریب میں باضابطہ اعلان کریں گے۔ اگر ان کو فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے 4تھی بار اس کرسی پر بیٹھنا ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے اس شیر کا بندوبست کروں گا۔ مجھے حیدرآباد کا ہر سیٹ چاہیے، میں حیدرآباد کا چپا چپا میں خود کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ شیر کا بندوبست کرنے کی تیاری، حیدرآباد کی تمام نشستیں جیتنے کی خواہش۔ بلاول بھٹو کا دھواں دار خطاب، بولے آپ سے کہا جائے گا کتاب کو ووٹ دیں، لیکن انہیں کہہ دیجئے گا ہم مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے والوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے جے یو آئی، ایم کیو ایم اور جے ڈی اے کو بھی لپیٹ دیا۔ آپ کو کہا جائے گا کہ ستارہ پر مہر لگائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں ستارہ یا ستارے صرف آسمان میں اچھے لگتے ہیں۔ آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ پہ مہر لگائے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم تو پاکستان مرد آباد کے نعرے پہ تالیاں بجانے والوں کو ووٹ نہیں دیتے۔ اس میں مصباح الرحمان کے یہ داخل ہوئے ہیں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ عطا تارٹ، اور وہاں سے ہمارے 3 کارکنان کو اغوا کیا گیا ہے۔ جب میں اندر گیا 1200 بندہ قطار میں لگا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی والے آئی ڈی کارڈ کے عوض وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2500 روپیہ ہے تو آپ سورہ یاسین کے سپارے کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ قسم دیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ تخت لاہور کی جنگ، متوالوں اور جیالوں کی فل ٹائم طرح پیپلز پارٹی نے عطا تارٹ پر انتخابی دفتر پر حملے اور 3 کارکنوں کے اغوا کا الزام لگا دیا۔ لیگی رہنما کہتے ہیں پی پی 160 میں قرآن پر حرف لے کر ووٹ کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ شہلا رضا بھی فل ٹائم غصے میں، بات باپ دادا اور دھمکیوں تک پہنچ گئی۔ اگر آپ کے نانا صدر اور وزیر اعظم تھے تو میرے دادا بھی صدر تھے۔ جب اس کا نانا ضیاء کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا، اس وقت تیرا دادا پی سی او پہ حلف اٹھا رہا تھا، اس وقت تیرا دادا جنرل ضیاء کی گود میں بیٹھا تھا۔ 8 کے بعد 9 بھی آنی ہے اور ہم سارے لاہور شہر کے رہنے والے ہیں، ہم نے کہیں یہاں سے جانا نہیں ہے۔ بلاول سے چلا جائے گا تو پیچھے رہ جائیں گے لوگ۔
N127 لاہور میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت، الیکشن کمیشن کی ابتدائی رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ تھانہ کوٹ لکھپت کے علاقے میں پی پی آفس پر حملے کی DIG آپریشنز کی ابتدائی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ بلاول کہتا ہے میرے طرف سے مناظری کی چیلنج ہے، شہباز شریف کہتا ہے میرے طرف سے مناظری کی چیلنج ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ لوگوں کا مناظرہ کرپشن پہ مناظرہ کرنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، عوام کی عدالت میں کرو، عوام فیصلہ کرو۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر خان کا لیگ اور پیپلز پارٹی کو مناظرے کا چیلنج۔ بنیر میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں بولے دونوں سیاسی جماعتوں کی کرپشن کی طویل داستانیں ہیں، یہ کیا مناظرہ کریں گے؟ اسد کیسر بولے عوام سے بلہ چھیننے والوں سے ان کی سیاست چھین لیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مسلم لیگی کس منہ سے نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں؟ راولپنڈی کے حلقے N157 میں انتخابی سرگرمیاں تیز، پیپلز پارٹی کے امیدوار مختار عباس کا حلقے میں مصروف دن۔ اپنے خطاب میں کہا مسائل سے نکلنے کے لیے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی ضروریات کا فقدان ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ مسائل کون سے نمائندوں کی وجہ سے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کا کراچی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ، جلسے سے سربراہ سعد رضوی کا خطاب، بولے ایسا لگ رہا ہے کہ میچ فکس کر دیا گیا ہے، یہ بندر بانٹ نہیں چلنے دیں گے، ہم عوام کا حق ان کی دہلیز پر پہنچائیں گے، ایسا نظام بنائیں گے کہ کرپشن اور سود ختم ہو جائے۔ کراچی نے بتا دیا اب بلے پتنگ تیر کی نہیں، کرین کی باری ہے۔ الیکشن کمیشن کا میئر کراچی کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 49,000 کا جرمانہ، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کراچی سینٹرل نے عدم پیشی پر جرمانہ عائد کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈبل سٹوری انڈر پاس پروجیکٹ کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کی برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن کے قریب منفرد منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں میگا پروجیکٹ کا نام رستم زمان دی گریٹ گاما کراسنگ رکھا گیا ہے۔ بلوچستان میں پھر دہشت گردانہ کارروائیاں، خراج شہر میں 2 دھماکے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکے آزاد امیدوار کے دفتر کے باہر ہوئے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک جے میں پھر کشیدگی، 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے، کارکنان کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے، پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی۔ کراچی میں رات گئے پولیس اور رینجرز کے مشترکہ سرچ آپریشن، لیاقت آباد، مجاہد کالونی اور نیو کراچی میں مختلف سیکٹرز کی ناکہ بندی، گھر گھر تلاشی کے دوران ڈیوائس کی مدد سے شہریوں کی تصدیق کی گئی، متعدد مشکوک افراد زیر حراست۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت، رفح کے اسکول پر حملے میں 2 بچے شہید، قابض فوج کا ایک بار پھر العمل اسپتال پر دھاوا، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 122 فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی، شہداء کی تعداد 28,000 کے قریب پہنچ گئی۔ یمن نے امریکہ اور برطانیہ کو منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ ابو احمر نے اسرائیل کی مدد کے لیے آنے والے جہازوں پر بھی حملے تیز کرنے کا عہد۔ یمن کا کہنا ہے کہ خطے میں صہیونی اجارہ داری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گے۔ اور ZKB سندھ پریمیئر لیگ کا فائنل آج ہوگا، انتظامیہ نے شائقین کرکٹ کے لیے اسٹیڈیم میں داخلہ مفت کر دیا۔ شائقین کرکٹ اسٹیڈیم آ کر SPL کے فائنل سے لطف اندوز ہوں گے۔ حیدرآباد بہادرز کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کی اپیل۔